اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی شناخت کے حوالے سے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ ایک آیت اور ایک کہانی کے عنوان سے کہ بعض قرآن مجید کی آیات ان کے اندر ایک پورا واقعہ چھپا ہوتا ہے۔ تو آج ہم جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں وہ ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تو وہ جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ بہت زیادہ غمگین تھے۔ تو اس وقت انہوں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانک، اور اے پروردگار تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تو ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، تو ہر قسم کی کمی سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور بے شک میں ہی ہوں کہ جس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، یعنی میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو یہاں پر جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی اس غلطی کا اعتراف کیا اور پروردگار عالم کو ظالم قرار نہیں دیا کہ اللہ نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ، کہ ایک مچھلی نے مجھے نگل لیا ہے اور میں اس کے پیٹ میں کافی دیر تک رہا ہوں، تو اس غم کی کیفیت میں جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس آیت کا ورد کیا تو پھر اس سے اگلی ہی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص ہمیں ظالم قرار نہ دے، جو مجھے ظالم قرار نہ دے بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور میری تقدیس بیان کرے، یعنی مجھے ہر عیب اور ہر کمی سے پاک تصور کرتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم اس کی اس فریاد کو سن لیتے ہیں۔ جب وہ غم کی کیفیت میں دعا مانگتا ہے تو ہم اس دعا کو سن لیتے ہیں، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم اسے غم سے نجات دیتے ہیں۔ جس غم کی کیفیت میں وہ انسان ہوتا ہے تو ہم اسے نجات دیتے ہیں، جیسے ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو دی۔ اور اس کے بعد ایک الہی قانون بیان کرتی ہے آیت کے آخر میں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم یہ فقط حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ نہیں کر رہے، بلکہ جو بھی اس طرح غم کی کیفیت میں ہمیں ہماری تقدیس بیان کرے گا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا اور خود کو ظالم کہے گا بلکہ ہمیں ظالم نہیں سمجھے گا، تو ہم اسی طرح کیا ہے، مؤمنین کو غموں سے نجات دلاتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیہ کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو شخص غمگین ہوتا ہے، جو کسی غم میں مبتلا ہوتا ہے، دکھ درد میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اس آیہ کریمہ کی تلاوت کیوں نہیں کرتا۔ گویا امام فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم کسی غم یا دکھ کی حالت میں ہو، تکلیف و پریشانی کی حالت میں ہو، تو اس آیت کا تکرار کرنا تمہیں اس غم اور اس پریشانی سے نجات دے گا۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی اپنے غموں میں، اپنے دکھ میں اللہ کی اس آیت کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔